Data warehouse is an important concept in the area of data mining. W.H. Inman, who is called father of data warehouse, described 4 properties or features of data warehouse. اس ماڈیول میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ 4 properties اور those characteristics اور features defined by W.H. Inman کون کون سی تھی اور ان کی ڈیٹیلز کیا ہیں. فرسٹ جو فیچر W.H. Inman نے کہا تھا that is called subject oriented. کوئی بھی ڈیٹا ویئر ہاؤس اگر ہم بنا رہے ہیں تو دیٹ شوڈ بی سبجیکٹ اورینٹڈ، سبجیکٹ اسپیسیفک. اس سے مراد کیا ہے کہ اٹ شوڈ بی فوکسڈ، اٹ شوڈ بی آرگنائز، اٹ شوڈ بی میپڈ اراؤنڈ سم اسپیسیفک سبجیکٹس. اس سے مراد کیا ہے کہ جب اگر ہم ایگزامپل لیں ایک سپر اسٹور کی، تو سپر اسٹور کے جو سبجیکٹس ہیں دوز آر آئٹم سیٹس وچ آر اویلیبل، کہ کون کون سے ہم آئٹمس کو سیل یا پرچیز کریں، ہو آر دا کسٹمرز، ہو آر دا مینیجرز، who are the sales representative and who are basically helping persons. تو اب یہ ڈفرینٹ سبجیکٹس کی بیس پہ ہم کسی بھی ڈیٹا ویئر ہاؤس کو بناتے ہیں، جنریٹ کرتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ یہ جو آپ سبجیکٹس کی بیس پہ ڈیٹا ویئر ہاؤس بنا رہے ہیں، اٹ از بیسیکلی یوزڈ اور فوکسڈ آن ماڈلنگ اینڈ اینالیسز آف ڈیٹا فار ڈیسیژن میکنگ. اب یہ ماڈلنگ اور اینالیسز سے مراد کیا ہے کہ ہم آئٹمس کا ایک ماڈل بنائیں گے، کسٹمر کا ماڈل بنائیں گے. ماڈل سے مراد کیا ہے؟ آئٹم میں ہم یہ بتائیں گے، اگر ہم ماڈل کے ایک اسپیسیفک ایگزامپل ہیں، کہ ہمارے پاس جو آئٹمس ہوں گے وہ کس قسم کے ہوں گے، ان کی کیٹیگریز، کلاسز کیا ہوں گی، ان کی پرائسز کیا ہوں گی، ان کے خریدار کون ہوں گے، کسٹمرز کس طرح کی رینج میں آتے ہیں. رینج سے مراد مے بی ایج گروپ کیا ہوگا، ان کی پرچیز پاور کیا ہے، اس کے بعد ان کا کریڈٹ لمٹس کیا ہیں، اینڈ سو آن. تو یہ ایک ماڈلنگ کی طرف ہم موو کر جائیں گے. اچھا اب سبجیکٹ اورینٹڈ میں ہمارے پاس ہوتا کیا ہے کہ جو سبجیکٹ اورینٹڈ ہے اٹ شوڈ ناٹ بی فوکسڈ آن ڈیلی لائف ٹرانزیکشنز. یعنی کہ ہم یہ چیزیں نہیں دیکھتے کہ یار کامنلی روٹین کی روزانہ کی بیسس پہ ہماری کون سی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، کون سے آپریشن پرفارم ہو رہے ہیں. بیسیکلی ہم زیادہ سے زیادہ ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس ڈیٹا میں سے پیٹرنس کو یا امپورٹنٹ انفارمیشن کو کلیکٹ کرتے ہیں. اچھا اب یہ ایک بتاتی کیا ہے سبجیکٹ اورینٹڈنس؟ اٹ گیوز اے سمپل اینڈ کنسائز ویو اراؤنڈ پرٹیکولر سبجیکٹ ایشوز. اب کیا ہوگا، لیٹس سے کہ اگر ہمارے پاس کچھ ایسے آئٹمز ہیں جو روزانہ کنٹینیوسلی سیل آؤٹ ہوتے ہیں جن میں کوئی ڈفرینس ایگزسٹ نہیں کرتا، تو شاید یہ اتنے امپورٹنٹ کنسیپٹ نہیں ہیں. آن دا ادر ہینڈ ایسے آئٹمس جو لیٹس سے کہ کسی دن تھاؤزینڈز میں سیل ہو جائیں، نیکسٹ ڈے میں بالکل ہی کم ہو، تو اب ہمیں فوکس کرنا پڑے گا کہ کیا ریزن تھی، کیا وجوہات تھی کہ یہ پرٹیکولر آئٹم پرٹیکولر ڈے میں کافی زیادہ بکا اور اس کے بعد کم ہوا. لیٹس سے کہ ایک ایگزامپل اس کے ہم دیں کہ اگر ایک شاپ پہ ہمارے پاس کرکٹنگ کا سامان پڑا ہوا ہے، لیٹس سے کیپس پڑی ہوئی ہیں، پاکستان کا کوئی کرکٹ کا میچ اناؤنس ہوتا ہے، لیٹس سے سری لنکا اور پاکستان کا ایک میچ ہے جو قذافی اسٹیڈیم میں لیٹس سے ہونا ہے، تو اب کیا ہوگا کہ وہ جو کیپس ہیں بیسیکلی وہ ایک ہی دن میں ان کی مے بی جو سیل ہو وہ تھاؤزینڈس کو ٹچ کر دے، لیکن جیسے وہ میچ ختم ہوگا تو جو سیل ہے وہ بالکل ہی ابرپٹلی زیرو پہ چلی جائے گی. اب کیا ہوگا کہ ہمیں یہ پلان کرنا پڑے گا کہ اگر اس طرح کے آئٹمز آتے ہیں جو ود دا پیسج آف ٹائم یا آن اسپیسیفک ایونٹ اپ اور ڈاؤن ہوتے ہیں، تو ان کو کیسے ڈیل کیا جائے، ان کے اگینسٹ کیسے اسٹریٹجیز بنائی جائیں. اسی طرح وہ آئٹمز جو آپ کے پاس ایک روٹین میں سیل ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہمارے پاس آئٹمز ہوں گے. اچھا اب کیا ہوگا کہ ہمیں اپنے ڈیسیژن میکنگ میں انکلوژن یا ایکسکلوژن، انکلوژن سے مراد کیا ہے کہ ہمیں وہ آئٹمز جو روٹین میں یوز ہو رہے ہیں یا جن میں ابرپٹ چینجز آ رہی ہیں ان کو یا تو انکلوڈ کریں گے یا ایکسکلوڈ کریں گے. اور انکلوژن یا ایکسکلوژن جو ہے دیٹ شوڈ بی فار ڈیسیژن میکنگ پرپزز. اچھا فرسٹ پراپرٹی ہم نے دیکھی کہ یا فیچر دیکھا سبجیکٹ اورینٹڈنس. سیکنڈ چیز کیا ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤسز جو ہیں وہ انٹیگریٹڈ ہونے چاہیے. انٹیگریٹڈ سے مراد کیا ہے کہ جب ہم ڈیٹا ویئر ہاؤس کی بات کرتے ہیں تو نارملی دے آر ان ویری ویری ہیوج والیوم، کہ ان میں جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے وہ بہت زیادہ بڑی مقدار میں ہوتا ہے. اب وہ جب بڑی مقدار میں ہوگا تو لاہمالا وہ ڈفرینٹ سورسز سے آئے گا. اب جب ڈفرینٹ سورسز سے آئے گا تو ہیٹروجینٹی آئے گی، یعنی کہ ہمارے پاس جو فائلز ہیں یا ہمارے پاس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز ہیں یا ہمارے پاس ویب فائلز ہیں یا ملٹی میڈیا فائلز ہیں، یہ سب جو ہیں ڈفرینٹ فارمیٹس میں ہوں گی، اور جب ہم انہیں کمبائن کرنا چاہیں گے تو انٹیگریشن کا پرابلم اکر ہوگا. اب اس انٹیگریشن کے پرابلم کو دور کرنے کے لیے ہم ڈیٹا کلیننگ کا سٹیپ پرفارم کریں گے. اس سے مراد کیا ہے کہ ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا مختلف سورسز سے آ رہا ہے اس کی نیمنگ کنونشن میں کنسسٹنسی ہو. جیسے اگر کہیں پہ ڈیٹ آف برتھ کہا گیا ہے تو دوسری جگہ پہ بھی وہ ڈیٹ آف برتھ کوئی نومیریکل ویلیو ہی ہو اور ایگزیکٹ وہ آپس میں میچنگ کر سکیں. ڈیٹا کو جو سٹرکچرز ہمارے یوز کیے جا رہے ہیں وہ ایک ہی انکوڈنگ اسکیم کے اندر یا کوڈنگ اسکیم ان کی سملر ہو.
اس سے مراد کیا ہو سکتی ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے، لیٹ سے اگر ڈیٹ آف برتھ کہیں پہ نمبر فارم میں اسٹور ہو رہا ہے تو دوسری جگہ پہ بھی وہ نمبر فارم میں ہو، بجائے اس کے کہ وہ ایک جگہ پہ نمبر فارم میں ہے اور ایک جگہ پہ آپ اسٹرنگ میں. جیسے کہیں پہ آپ لکھ رہے ہیں 12/10/1980 لیٹ سے، اور کہیں پہ آپ لکھ رہے ہیں 12 دسمبر 1980، تو اب دسمبر اور 12 میں ڈفرینس ہے، تو دیٹ شوڈ بی ان دا سیم فارمیٹ. اب اسی طرح یہ جو ہمارے پاس پرابلم ہے انٹیگریشن کا، یہ ایک بہت میجر باٹل نیک بنتا ہے جب ہم ڈیٹا کو مائگریٹ کرتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو ہسٹوریکل ڈیٹا. اب ہسٹوریکل ڈیٹا میں کیا ہوگا کہ مے بی دیٹ از پریزنٹ آن ڈفرنٹ پلیسز آن ڈفرنٹ مشینز. تو اب ہم نے جب اسے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں کنورٹ کرنا ہے تو ہم اسے ایک کمپیکٹ جگہ پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں، دیٹ از کالڈ ڈیٹا مائگریشن، کہ کہیں سے ڈیٹا کو اٹھا کر کسی اور جگہ پہ شفٹ کرنا. اب ڈیٹا مائگریشن کے دوران سیورل پرابلمز اکر ہو سکتے ہیں بیسڈ آن ڈفرنٹ ہیٹروجینٹی آف ڈیٹا. تھرڈ جو WH انمون کا فیچر ڈیفائنڈ تھا دیٹ از کالڈ ٹائم ویرینٹ ڈیٹا. ٹائم ویرینٹ ڈیٹا سے مراد کیا ہے کہ جو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیے ہم نے ڈیٹا کا میکانزم یوز کرنا ہے دیٹ شوڈ اسپین آن اے لانگر ٹائم اسپین. اس سے مراد کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہم الگریدمس بنائیں گے ضروری نہیں کہ وہ دنوں کے یا ہفتوں کی بیس پہ ہوں، وہ ہمارا سالوں کی بیس پہ ہوں گے. اس میں جو زیادہ تر ریکمینڈیڈ ٹائم ہے اگر ایک اچھی انٹرپرائز لیول کی آرگنائزیشن ہے تو دیٹ رینجز فرام 5 to 10 years آف ٹائم. اور فائنلی ہمارے پاس ہے نان والٹائل ڈیٹا ویئر ہاؤس. اب یہ نان والٹائل ڈیٹا ویئر ہاؤس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ویئر ہاؤس کا جو ڈیٹا ہے اسے ہم ڈفرینٹ فزیکل لوکیشنز پہ اسٹور کرتے ہیں اور وہیں سے پھر اسے کیپچر کریں گے. اب یہ بالکل ڈفرینٹ ہے ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم سے. ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم میں کیا تھا ہمارے پاس کہ ہم ایک ہی جگہ پہ ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں، اپنی کوئی کیوری دیتے ہیں، اپنی نیڈ بتاتے ہیں اور ڈیٹا کو ریٹریو کر لیتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ نان والٹائل ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ہمارے پاس دو چیزوں کی ضرورت ہوگی، نمبر 1 ریکوری اور نمبر 2 کنکرنسی کنٹرول، کہ کیسے ہم نے ڈیٹا کو ریکور کرنا ہے اور کنکرنسی کنٹرول کیسے کرنی ہے. یہ بیسیکلی DBMS سسٹم کے کنسیپٹس ہیں اور یہ ویری بیسک ہیں DBMS سسٹم میں کہ ہمیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز میں ہمیشہ ریکوری کا، کنکرنسی کنٹرول کا اور ٹرانزیکشن پروسیسنگ چاہیے ہوتی ہے. آن دا ادر ہینڈ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں یہ کنسیپٹس ہمیں ریکوائرڈ نہیں ہوتے. موونگ آن، اب ڈیٹا ویئر ہاؤس کو جب ہم نے ڈفرینٹ پروسیسنگ میں یا آپریشنز میں سیپریٹ آؤٹ کر لیا تو دو امپورٹنٹ آپریشنز ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے. فرسٹ جو ہے ڈیٹا کو لوڈ کرنا، یعنی کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ہیٹروجینس فارمیٹ سے ڈیٹا آ رہا ہے تو اسے ایک اسپیسیفک یونیفائڈ کمپیکٹ جگہ پہ لوڈ کرنا اور پھر اس کو ایکسیس کرنا کہ اسے کیسے ایکسیس کریں گے. تو یہ جو ایکسیسیبلٹی ہے کیا یہ وہ سمپل کیوری بیسڈ ہوگی؟ نو، آنسر از نو. اس کی ڈیٹیل کیا ہوگی کہ یہ ڈفرینٹ ہوگا کامن کیوری پروسیسنگ سے، اور اس میں ہم کیا کریں گے، جو بزنس اینالسٹ ہیں، ڈیسیژن میکرز ہیں، وہ ڈیٹا مائننگ کی الگریدمز اپلائی کریں گے اور اس میں سے یوزفل ریزلٹس کو ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے.